بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی مجھ سے 8 سال بڑی میری بیوہ بھابھی سے ہوگی۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ مجھ سے کوئی امید نہ لگائے۔ پھر 1 مہینے بعد ہی میں نے دوسری شادی کر لی۔ میری بھابھی میرے گھر کے ایک کونے میں ملازم کی حیثیت سے رہتی۔ ابھی میری پسند کی شادی کو 2 مہینے ہی گزرے تھے جب میری بھابھی ایک دن اچانک ہی بے ہوش ہو گئی۔ اسے لے کے میں ہاسپٹل گیا تو ڈاکٹر نے بتایا یہ امید سے ہے۔ یہ سنتے ہی میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ میری بھابھی سے میرا دور کے رشتے دار تھے۔ میری بھابھی میری خالہ ساتھ بھی تھی اور خاندان کی بڑی لڑکی بھی۔ میں بچپن سے انہیں باجی ہی بولا کرتا تھا اور جب میری بھائی کی شادی ان سے ہوئی تو میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا اور ان کو بھابھی کا اور بہن جیسا ہی مان دیا۔ میرے بھائی اور بھابھی کے درمیان بہت محبت تھی۔ میرے بھائی اور بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے بھائی کی 6 سال شادی شدہ زندگی بہت ہی خوبصورت گزری تھی۔ اچانک ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آ گیا۔ یہ کہ میری بھابھی بھانج تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات ہمارے گھر والوں پر کسی خوفناک زلزلے کی طرح پڑی تھی کہ ہم بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ تو تھا ہی نہیں اور ہمیشہ بچے کی شدید خواہش تھی۔ اس بات کو لے کر امی نے بڑا ہنگامہ کیا کہ بھائی مجھے تو اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنی ہے اور بھائی کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں، لیکن بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کبھی دوسری شادی نہیں کریں گے۔ بھابھی یہ سب دیکھ کر روتی رہتی پر کچھ نہ کہتی۔ گھر میں اماں ابا بھائی کو راضی کرتے پر بھائی نہ مانتے اور کہتے کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تھک ہار کر سب خاموش ہو گئے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے ہم سب کی زندگی کو ہلا کے رکھ دیا۔ جب ایک حادثے میں میرے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ میری امی ہر وقت میری بھابھی کو سناتی رہتی اور کہتی کہ تو منحوس ہے، تیری وجہ سے میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا بنا خوشیاں دیکھے ہی مر گیا۔ اور پھر ہاتھ پکڑ کر زبردستی بھابھی کو گھر سے باہر نکالنے لگی اور کہنے لگی کہ اگر یہ اب اس گھر میں رہی تو ہم سب کی خوشیوں کو کھا جائے گی۔ اماں کی اس حرکت کو دیکھ کر ابا غصہ ہو گئے اور اماں کو غصے سے ڈانٹا کہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی یہ اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی۔ اگر کسی کو وہ منحوس لگتی ہے تو لگتی جائے۔ ابا کی اس بات پر اماں مزید غصہ ہو گئی اور حتمی فیصلہ کیا کہ عدت پوری ہوتے ہی اسے گھر سے نکال دیں گی۔ کسی نے امی کو کچھ نہ کہا، لیکن مجھے بھابھی پہ بڑا رحم آتا۔ میں امی کو اکیلے میں سمجھاتا تو امی مجھ پر بھی غصہ کرتی اور پھر شک بھی کرتی۔ اس لیے میں نے اب امی کو سمجھانا ہی چھوڑ دیا کہ جو کرتی ہیں کرے، اپنے اعمال کی ذمہ دار وہ خود ہوں گی۔ میں تو ویسے ہی گھر سے غم کا ماحول ختم ہوتے ہی اماں کو پھپھو کے گھر رشتے کے لیے بھیجنے والا تھا۔ شمائلہ پھپھو میری اماں کی چھوٹی نند تھی اور ان کی بیٹی ماہا مجھے بہت پسند تھی اور مجھے یقین تھا کہ اماں کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اماں کی دوست بھی تھی اور امی کی ان سے بہت زیادہ بنتی تھی۔ کئی بار باتوں باتوں میں وہ مجھے کہہ چکی تھی کہ ماہا مجھے بہو کے روپ میں بہت اچھی لگتی ہے۔ اس وقت تو میں بھی کچھ نہ کہتا اور نہ ہی اپنی پسند بتاتا۔ جب اماں خود میرا کام کر رہی تھی تو میں کیوں بولوں، جبکہ امی نے یہ بھی صاف انکار کر دیا کہ جب تک بھابھی گھر میں ہے ہمارے گھر میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے میں چپ تھا کہ جب بھابھی کا پتہ صاف ہو جائے گا تو بات کروں گا۔ وقت تیزی سے گزرا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھابھی کی عدت ختم ہو گئی، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب اماں کا رخ یکدم بدل گیا۔ پہلے جو امی بھابھی کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتی تھی، جبکہ بھابھی کی عدت بھی پوری ہو چکی تھی، میں سمجھا کہ شاید ابا کی وجہ سے اماں خاموش ہیں۔ اس لیے میں بھی خوش ہو گیا کہ اب بھائی کی روح کو بھی سکون مل جائے گا۔ میں اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے امی کے سامنے اپنے رشتے کی بات رکھ دی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ پھپھو سے بات کریں۔ میری بات پر اماں بالکل چپ ہو گئی اور پھر جو بولی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب وہ بولی کہ میں تمہاری پھپھو سے شادی کی بات نہیں کروں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں تو فوزیہ یعنی کہ تمہاری بڑی بھابھی اس سے تم شادی کر لو۔ امی کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا۔ امی یہ بات کیسے کہہ سکتی تھی؟ میں نے امی سے کہا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ جب میری امی مجھ سے بولی کہ تمہیں اپنے بھابھی سے ہی شادی کرنی پڑے گی، جب امی نہ مانی تو میں نے یہ بات ابو کو بتائی، جبکہ امی کی یہ بات سنتے ہی ابو بھی دنگ رہ گئے۔ وہ بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اچانک امی کو ہوا کیا ہے۔ انہوں نے امی کو منع کیا کہ یہ سب مناسب نہیں ہے، پر جیسے امی پہلے بھابھی کو گھر سے نکالنے پہ تلی ہوئی تھی،
अब ज़बरदस्ती भाभी और मेरी शादी करवाने पे तुली हुई थी, और फिर उन्होंने अब्बू को भी राज़ी कर लिया, जबकि मुझे अब भाभी के साथ वाकई मनहूस लगने लगी थी, जिन्होंने हम सबकी खुशियों को खा लिया था। मैंने अम्मी को याद दिलाया कि अब मैं उनका अकलौता वारस बचाऊं, और भाभी एक भांज औरत है। अगर मेरी शादी भाभी से होगी तो वो कभी दादी नहीं बन सकेगी, और न ना ही मैं बाप। मेरी बात सुनते अम्मा सुन होगी और फिर मुझसे बोली, तुम्हारी भाभी एक ख़ास औरत है, ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही बड़ी हस्ती है। अगर इसकी शादी तुमसे होगी तो समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, सारी ज़िंदगी खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेगी। जबकि मैं अम्मी की बात पे दंग रह गया। अचानक काया कैसे पलट गई? कल तक भाभी मनहूस थी, आज वो खुशकिस्मत कैसे होगी? और फिर मेरे लाख इनकार करने पर भी अम्मा ना मानी, तो मैंने भाभी से बात की कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता, पर वो कुछ ना बोली और ना ही अम्मी को मना किया। मुझे शक था, जो सब कुछ हो रहा था वो भाभी की वजह से हो रहा था। उन्होंने कुछ न कुछ अम्मी पर किया है, और फिर लाख इनकार के बाद मेरी शादी मेरे बड़े भाई की बेवा से कर दी गई। लेकिन निकाह के बाद मैंने सबसे साफ कह दिया कि मुझसे कोई उम्मीद ना लगाए, मैं कभी इन्हें बीवी की जगह नहीं दूंगा। लेकिन वो सब बड़े मुतमईन थे कि निकाह तो हो गया, मैं भी मुट्ठी में आ जाऊंगा। लेकिन मैंने अपनी कही बात सच की और अपनी भाभी को अपने कमरे में और अपनी ज़िंदगी से घुसने तक ना दिया, बल्कि इन्हें सख्ती से मना कर दिया कि मेरे कमरे में गलती से बिना आना। वो भी मजलूमियत का नाटक करती है और खामोश हो जाती है, और फिर ना बोलती है, बल्कि घर के अंदर एक कोने में मुलाजमा की तरह पड़ी रहती है। जब मैंने कुछ दिनों के बाद दोबारा अपनी अम्मी से रिश्ते की बात की और कहा कि मैं एक शादी आपकी मर्ज़ी से की है तो दूसरी शादी आप मेरी मर्ज़ी से करें, मेरी बात सुनते अम्मा ने बहुत गुस्सा किया, पर मैंने साफ कह दिया कि मैं हमसे मोहब्बत करता हूँ अम्मी। अम्मी ने कहा कि वो एक शादीशुदा मर्द से कभी शादी नहीं करेगी। मैंने अम्मी से कहा कि आप इसे मनाएं, मेरी नज़र में इस शादी की कोई अहमियत नहीं, वरना अगर मेरी शादी माहम से ना हुई तो मैं आपकी बड़ी बहू को भी तलाक दे दूँगा। मैं समझता था कि अम्मी मेरी बात पे डर जाएंगी। उनका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था, जबकि अम्मी का डर चेहरा देखकर मज़ीद शेर हो गया था। मैंने इस बात पे गौर नहीं किया कि भाभी को तलाक देने की बात पर अम्मी इतनी खौफजदा क्यों हो गई है। ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से अम्मा इतना डर रही हैं? ना ही मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मेरी माँ, जो मेरी भाभी की दुश्मन थी, वो कैसे अचानक भाभी से मोहब्बत करने लगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था, लेकिन मैंने इस बात पे गौर ही न किया, जबकि ये राज मेरी ज़िंदगी में तूफान लाने वाला था। खैर, मैं धमकियाँ ऐसी लगाता रहा कि अम्मी फूफो से बात करने के लिए मान गई, और फिर उन्होंने ना सिर्फ फूफो से बात की बल्कि फूफो को मना भी लिया। और अपनी शादी के 1 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली और अपनी बीवी को घर ले आया। जब अचानक मेरी बीवी, जो पहले मेरी भाभी थी, उन्होंने एक अजीब सा अमल शुरू कर दिया। वो रोज़ मेरी बीवी के लिए एक तिल का लड्डू लाती और कहती कि इसे खा लो, इससे तुम्हें जल्दी खुशखबरी मिलेगी। मेरी बीवी वो लड्डू खा लेती, जबकि मैं अजीब सी नज़रों से अपनी पहली बीवी को देखता कि भला ये क्यों अपनी सौतन पर इतनी मेहरबान हो रही है। लेकिन फिर मैंने ये महसूस किया कि जब जब मेरी बीवी वो तिल का लड्डू खाती है, बिल्कुल अजीब सी हो जाती है। इन सब में सबसे बड़ा परेशान मैं था। अभी मेरी पसंद की शादी को 2 महीने गुजरे थे कि जब एक दिन मेरी पहली बीवी अचानक बेहोश हो गई, और देखते ही हम सब बड़े परेशान हो गए। मुझे भी परेशानी हुई और शर्मिंदी हुई कि हम इसे पूरे घर के काम तो करवाते हैं, इन्हें हॉस्पिटल लेकर के। तो वहाँ डॉक्टर ने बताया, उसे सुनते ही मेरे सर पे तो आसमान टूट पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि वो उम्मीद से है। यह सुनते हम सब बेयकीन हो गए, क्योंकि मेरी पहली बीवी तो भांज थी, जबकि वो सुनते ही मेरी भाभी यानी कि पहली बीवी उम्मीद से है। मेरी बीवी का चेहरा लाल हो गया, जबकि मेरे अंदर भी खून खोलने लगा कि मैं तो कभी इनके करीब नहीं गया, तो वो कैसे उम्मीद से होगी। मैंने घर में एक हंगामा बर्पा कर दिया। मैंने बताया कि मैंने तो इन्हें कभी छुआ तक नहीं, और ये तो माँ ही नहीं बन सकती, तो ये कैसे, ये तो भांज है। तो मेरी बात सुनते मेरी अम्मी ने मेरे मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मारा और बोली, ये तेरी ही औलाद है, अपनी औलाद को कौन इस तरह कहता है। मैंने बेयकीनी से अम्मा को देखा, वो इस तरह से कैसे कह सकती हैं।
میں نے امی سے صاف کر دیا کہ میں اس بد کردار عورت کے ساتھ اپنا نام نہیں جوڑ سکتا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ طلاق کا نام سن کر میری بیوی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور بولی کہ طلاق نہ دے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے مزید غصہ آ گیا، میں غصے سے گھر سے چلا گیا اور وہ لوگ بھی پیچھے آ گئے، جبکہ میری ماں باپ خوشی سے جھوم رہے تھے، وہ اس بچے کی آمد کی خوشی منا رہے تھے جو ان کا نہ تو پوتا تھا اور نہ ہی میرا بیٹا۔ مجھ پر بہت غصہ کیا۔ اگر میں نے اپنی بھابھی پہ کوئی الزام لگایا یا انہیں طلاق دی تو وہ مجھ سے اپنا رشتہ توڑ لیں گے۔ ان کی اس بات پر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب خود بھابھی کے کرتوت ان لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا تاکہ نیکیوں کا پردہ ہٹے اور سب کے سامنے بھابھی کا اصل چہرہ آئے۔ میں نے چھپ کر ان سب سے میڈیکل رپورٹ اٹھائی اور گھر سے نکل گیا، ہاسپٹل گیا اور دوسرے ڈاکٹر کو فائل چیک کروائی تاکہ ثبوت لے جا سکوں، لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ تو میرا نام رضوان ہے۔ میں پتوں کی کا رہنے والا ہوں اور پڑھا لکھا مرد ہوں، میری نوکری بھی اچھی ہے اور خوش عقل بھی ہوں۔ میرے بڑے بھائی بہت ہی اچھے تھے۔ میرے بڑے بھائی میرے مرحوم خالہ کی بیٹی فوزیہ کو پسند کرتے تھے، جبکہ میری امی کو ایک آنکھ پسند نہیں تھی۔ امی نے اس رشتے پر بہت مداخلت کی کہ وہ یہ شادی قبول نہیں کرے گی، لیکن بھائی کی محبت زوروں پر تھی۔ امی نے ان کو سمجھایا کہ بھابھی کے قدم منحوس ہیں، وہ جب سے پیدا ہوئی ہے کچھ اچھا نہیں ہوا، پر بھائی نہ مانے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ہم بھی مزید بھابھی سے بدظن ہوتے گئے۔ بھابھی کے ہر کام سے انہیں اعتراض ہوتا، وہ بھائی بھابھی کو ایک آنکھ نہ پسند کرتی، جبکہ میرے سامنے بار بار ماہم کا نام لیتی کہ ماہم میں ایک اچھی لڑکی ہے۔ میں بہت خوش ہوتا کیونکہ میں تو ویسے بھی ماہم سے محبت کرتا تھا، میرا راستہ آسان تھا، لیکن پھر امی کا بھابھی کے خلاف ایک ایسی چیز پتہ چلے جسے سبھی بھابھی کے خلاف ہو گئے اور اب بھائی کی دوسری شادی کے پیچھے پڑ گئے۔ میری بھابھی بھائی تھی، لیکن بھائی نے یہاں بھی امی کی ایک نہ مانی اور دوسری شادی سے صاف صاف انکار کر دیا، لیکن پھر بھائی زیادہ عرصہ نہ رہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی دیر تھی کہ امی ایک لمحے کو بھابھی کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھی، جبکہ بھابھی کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ بھابھی صرف خاموش آنسو بہاتی رہتی، لیکن پھر ایک دم سب پلٹ گیا۔ میری ماں جو ہر وقت میری بھابھی کی برائیاں کرتی تھی سب تعریفوں میں بدل گیا، اب تو ان کے گن گانے لگی تھی، اس حد تک کہ میری بھابھی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی، پر مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ میری ایک نہ چلی اور میری بیوہ بھابھی کو میری بیوی بنا دیا گیا جو مجھ سے 8 سال بڑی تھی۔ میں ان کی عزت کرتا، وہ میرے بھائی کی بیوہ تھی، لیکن بیوی کے طور پر انہیں قبول نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اسی لیے کبھی ان کو اپنے پاس بھی آنے دیا، اور پھر ان کا نکاح میں رکھنے کی شرط یہی تھی کہ اس شادی کے بعد میرا مام سے شادی کروائیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن میں اس بات سے یکسر انجان تھا کہ آخر بھابھی کے اتنا سب کچھ کیوں کر رہی ہیں۔ امی نے پھپھو کو ماہم اور میری شادی کے لیے منا لیا۔ پہلے تو پھپھو امی سے سخت ناراض تھی کہ انہوں نے ماہم کو چھوڑ کر اپنی ہی بڑی بھابھی کو ہی میری بیوی بنا دیا، لیکن پھر امی نے انہیں کون کون سی مجبوریاں سنائی اور بتایا وہ تو صرف نام کا ہی نکاح ہے۔ وہ تو کافی سوچ بچار کے بعد مان گئی۔ ماہم نے اس شادی پر بہت اعتراض کیا کہ وہ ایک شادی شدہ آدمی سے شادی نہیں کرے گی، لیکن جیسے میری فوزیہ کے شادی کے وقت نہیں چلی تھی ویسے ہی ماہم کی میرے وقت نہ چلی اور ماہم میری بیوی بن گئی۔ لیکن شادی کے بعد فوزیہ ماہم کا بڑا خیال رکھتی، ماہم بھی فوزیہ کے ساتھ باتیں کرتی رہتی، دونوں بہت اچھی دوستیں بن گئی تھی۔ فوزیہ سے روز تل کا لڈو کھلاتی، لیکن ماہم جتنی فوزیہ سے بات کرتی مجھ سے اتنا ہی چڑھتی، اور خاص کر جب وہ تل کا لڈو کھاتی تو مجھ سے بری طرح چڑھنے لگ جاتی اور میرے پاس تک نہ آتی۔ روزانہ رات جب یہ سمجھتی کہ میں سو رہا ہوں تب کمرے میں آتی۔ میں اس کی اس حرکت سے بہت پریشان ہو گیا تھا اور اب پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب میری سابقہ بھابھی یعنی کہ فوزیہ کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی بڑا قدم اٹھاتا، اس سے پہلے کچھ کرتا، وہ امید سے ہوگی، اور میرے بار بار کہنے کے باوجود وہ بچہ میرا نہیں۔ لیکن اب بہت ہو گیا تھا، اس لیے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، لیکن جو بات میرے سامنے آئی وہ میری روح تک جھنجھوڑ گئی۔ میں فائل ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہا تھا اور بار بار اس فائل کو پڑھ رہا تھا، میرا غصہ اب میری برداشت سے باہر تھا۔ میں غصے میں گھر آیا اور سیدھا فوزیہ کے کمرے میں چلا گیا۔ پوچھو تو صحیح حقیقت کیا ہے، لیکن اندر سے آتی آوازوں پر پاؤں ٹھٹک کے رہ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گا
کیونکہ اندر میں روتا ہوا کمرے میں سے آ گیا۔ جو آج حقیقت میرے سامنے کھلی تھی اس نے مجھے اندر تک توڑ کے رکھ دیا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، میرے احساسات کی توہین کی گئی۔ میں رو رہا تھا جب میرے پاس آئی اور بولی کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اس کی بات پر میں نے اسے دیکھا۔ کمرے میں آتی میری امی دہل گئی اور بولی کہ ماہم بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پر میں نے اپنی اس بیوی کو دیکھا جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، اور اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ کبھی بھی نہیں میں بھول سکتا تھا۔ جب وہ بولی کہ انہوں نے فوزیہ جیسے تعلقات بنایا جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی زندگی میں نہیں، جبکہ وہ اب ان کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو بس اب میں بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ اس کی بات پر میری ماں کچھ ہی کہنے لگی تھی کہ میں نے بنا دیر کیے اسے اس کے کہنے پہ طلاق دے دی۔ ماہم اور امی حیرت سے مجھے دیکھتے ہی رہ گئے کیونکہ ان کو بالکل توقع نہیں تھی کہ میں اسے طلاق دے دوں گا، لیکن پھر مجھے اب اس سے گھن آ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ ایک منٹ نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اسے طلاق دے دی۔ ماہم روتے ہوئے کمرے سے اپنا سامان باندھنے لگی، جبکہ امی نے میرے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا، کہا کہ اب میں اپنی نند کو کیا جواب دوں گی، وہ میرا جینا حرام کر دے گی۔ امی کی بات پر میں روتے ہوئے چلایا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان سب سے میری ماں واقف تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں فوزیہ کو بھی طلاق دے دوں اور آپ کو بھی چھوڑ کر چلا جاؤ، کہ آپ سب نے مل کر میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ میری بات پر اماں ایک دم چپ ہو گئی، جبکہ ماہم بھی سامان چھوڑ کر خوفزدہ سے ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ جب امی ڈرتے ڈرتے بولی میں نے کیا کیا، تو میں نے امی سے کہا مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیں، یہ سب کیوں کیا؟ کیونکہ میں آپ لوگوں کی ساری باتیں جان چکا ہوں، ساری حقیقت سے واقف ہوں۔ میری بات سنتے امی رونے لگی، پھر مجھے ساری حقیقت بتائی۔ میرے بھائی اور فوزیہ کی شادی پسند کی تھی، لیکن فوزیہ کو امی پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے بھائی نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اپنی کمائی بھابھی کے نام کر دی۔ میری بھابھی نہیں بلکہ بھائی بہن تھے، اور یہ بات بھائی کو معلوم تھی، اس لیے بھائی نے بھابھی کو دھمکایا کہ اگر انہوں نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ طلاق دے دے گا، صرف اس لیے کہ کوئی اس پر سوال نہ اٹھائے۔ وہی دوسری طرف بھابھی بانجھ اور منحوس کے طعنے سن کر اندر سے ہی گھٹ رہی تھی۔ پھر ایک اور ستم ان پر یہ کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، اب بھی اسی کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ بھابھی کی عدت کے آخری دن چل رہے تھے۔ جب امی پانی پینے اٹھی تو بھابھی کے کمرے سے آوازیں سنائی دی۔ کمرے کی طرف گئی، اندر بھابھی کو اللہ کے سامنے روتا دیکھا اور ساری حقیقت سنتے ہی امی کو تو سانپ ہی سونگھ گیا۔ انہیں اپنا گزشتہ رویہ یاد آیا، وہ اچانک اللہ کے قہر سے ڈر گئی اور بھابھی سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ وہ بہت روئی، پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھ سے شادی کر دیں گے ان کی، لیکن پھر جب میرے ماہم سے شادی کی شرط رکھی کہ میں طلاق دے دوں گا تو وہ مجبور ہو گئی، اور انہوں نے پھپھو سے میرے رشتے کی بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پر امی نے انہیں منا ہی لیا، لیکن رشتہ ختم ہونے کے دوسرے دن ہی ماہم امی سے ملنے آئی اور امی کو بتایا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ماہم کی بات سنتے امی بہت پریشان ہو گئی، پھر ماہم کو سمجھایا کہ ابھی وہ شادی کر لے، کچھ وقت میں حالات بہتر ہوں گے، تم طلاق لے لینا، طلاق کے بعد تمہاری ماں تمہاری شادی سے کر دے گی، ورنہ کبھی اس غریب آدمی سے تمہاری شادی نہیں کرے گی۔ اور یہ ایک حقیقت تھی، کیونکہ ماہم جس کو پسند کرتی تھی وہ ایک غریب آدمی تھا۔ پھوپھو ماہم کی اس کے ساتھ شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماہم نے امی کی بات مان لی، جبکہ امی نے یہ سوچا کہ ایک بار شادی ہو جائے تو ماہم اس لڑکے کو بھول جائے گی اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اس رشتے کو قبول کر لے گی۔ وہی ماہم نے مجھ سے بھی اس رشتے کو لے کر کچھ وقت مانگا، جب میں نے اسے دے دیا، لیکن وہ مجھ سے چڑتی رہتی، رات کو اندھیرے میں لوٹتی، لیکن دراصل وہ اندھیرے میں لوٹنے والی ماہم نہیں فوزیہ تھی، اور یہ بھی میری امی کی ہی سازش تھی کہ ماہم میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی اور وہ فوزیہ سے میرا تعلق مضبوط بنانا چاہتی تھی، اولاد کے ذریعے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی ماہم اپنے کمرے میں اور فوزیہ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس طرح ماہم جیسے میرے پاس آنا تھا، اس رشتے کو قبول کرنا گوارا نہیں تھا، کیونکہ وہ میرے ناکام میں ہوتے ہوئے بھی خود کو کسی اور کی امانت مانتی تھی۔ ڈی این اے کی رپورٹ پر اپنا بچہ دیکھنے پر میں کئی پل پتھر کے مجسمے کی مانند کھڑا رہ گیا تھا،
لیکن جب گھر واپس آیا تو امی اور فوزیہ ماہم کو سمجھا رہی تھی کہ وہ طلاق لے کر اپنی زندگی خراب نہ کریں۔ پھر وہ اپنی محبت کا وہاں اظہار کسی غیر مرد کے لیے کر رہی تھی جو میری غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ میں نے اسے طلاق دے دی۔ میں سب سے ناراض تھا، میری امی بھی پریشان تھی۔ ماہم جا چکی تھی اور وہ شادی بھی کر چکی تھی۔ 9 ماہ بعد میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا جسے دیکھتے میرا دل نرم پڑ گیا اور میں نے فوزیہ کو تسلیم کر لیا۔ اس بات کو کئی سال گزر گئے، میرے 2 بچے مزید پیدا ہو گئے اور اب میں فوزیہ سے بہت محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک فرمانبردار بیوی